اور آپ سب خیریت سے ہیں؟ گزشتہ کلاس میں یہ سب پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم کو اس کے بعد سوال نمبر 106 سے شاید پڑھنا ہے. صفت الوجہ. اللہ تعالیٰ کے چہرے کی صفت کے متعلق انشاءاللہ آج کا درس رہے گا. یہاں سے شروع ہوگی بات. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، عقید واسطیہ میں جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ عز و جل کے اسماء و صفات کے تعلق سے، تو بہت سے اسماء اور صفات ہم پڑھ چکے ہیں. گزشتہ ہفتے صفت رحمت اور اللہ تعالیٰ کے صفت غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے متعلق، اور اسی طریقے سے نزول کے متعلق یہ سب تفصیلات آ چکی ہیں. آج انشاءاللہ صفت الوجہ اس متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کچھ آیات ذکر فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کے صفت وجہ کو ثابت کرنے کے سلسلے میں، جو اہل سنہ والجماع کا مذہب ہے اس کو بیان کرنے میں. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور دوسری آیت ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. اور اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. تو اب سوال یہ ہے کہ درج ذیل آیات کا مفہوم کیا ہے، واضح کریں. جو آیات کا ذکر ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس سے صحیح مراد کیا ہے، یہ بتائیں. پہلی آیت سورہ قصص آیت نمبر 88 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ. اور دوسری آیت سورہ رحمان کی ہے، سورہ لیل کی ہے، آیت نمبر 20 إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا مطلوب ہوتی ہے. تیسری آیت سورہ رحمان آیت نمبر 27 ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور احسان والی رہ جائے گی. تو ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ یعنی چہرے کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جو اس کی ایسی ذاتی صفات میں سے ہے جو کسی لمحہ بھی اس سے الگ اور جدا نہیں ہوتی. اللہ عز و جل کی یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے. تو صفات کی دو قسمیں ہیں، تو اس میں ایک قسم صفات ذاتیہ ہے، دوسری صفات فعلیہ ہے. تو یہ صفات ذاتیہ سے اس کا تعلق ہے جو جدا اور الگ نہیں ہوتی ہے. کتاب و سنت دونوں سے اس کے ثبوت پر دلائل موجود ہیں کہ اللہ عز و جل کا چہرہ ہے. قرآن کریم کی آیات سے تو یہاں پر دلیل مل چکی.
اب سنت کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے ساتھ پناہ مانگی ہے، اور آپ اپنی دعاؤں میں یہ بھی کہا کرتے تھے وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ، میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کے ذریعے سے پناہ مانگی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِكَ، میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ تو یہاں پر اس کے بعد ایک وہ لوگ جو صفت وجہ کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ صفات کی نفی کرنے والوں کا قول یہ ہے کہ وجہ یعنی چہرے سے وہ لوگ جہت مراد لیتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کی سمت ہوتی ہے، یا ثواب مراد لیتے ہیں، یا اسی طرح ذات مراد لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ چہرے کو ثابت نہیں کرتے، بلکہ اس سے کوئی دوسری چیز مراد لیتے ہیں جو کہ باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور جس موقف پر اہل حق قائل ہیں وہ یہ ہے کہ وجہ ذات باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بڑے باعزت والے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی اس کی ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ عز و جل کا چہرہ یہاں پر اس کا ثبوت مل رہا ہے قرآن آیات سے اور اس کی احادیث سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ ثواب اگر ہم اس سے مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے چہرے سے مراد ثواب ہے، تو یہ بہت زیادہ طریقوں سے یہ غلط ہو سکتا ہے۔ فَهَلْ تَقُولُونَ الْآنَ إِنَّ وَجْهَ اللَّهِ الَّذِي وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ بَابِ الْمُمْكِنِ أَوْ مِنْ بَابِ الْوَاجِبِ، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو یہ ممکن ہے یا پھر واجب ہے، اذا فسروه بالثواب، اگر ہم اس کے ثواب کے ذریعے سے اس کی تفسیر کریں، صار من باب الممکن الذي يجوز وجوده وعدمه، تو اس سے کیا معلوم ہوگا کہ ثواب مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، یعنی اللہ ثواب دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے۔ فقولهم مردود بما يلي، تو جو لوگ تفسیر کرتے ہیں ثواب کے ذریعے سے تو ان کا قول مردود ہے کچھ وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، انه مخالف لظاہر اللفظ، کہ ظاہری لفظ کے مخالف ہے۔ فإن ظاہر اللفظ ان هذا وجہ خاص، ظاہر لفظ سے یہ معلوم ہو رہا کہ جو ہے اس کا خاص چہرہ ہے، ولیس هو الثواب، وہ جس میں ثواب کا لفظ ہی نہیں ہے۔ دوسرا، انه مخالف لاجماع السلف، اجماع سلف کے مخالف بھی ہے۔ فما من السلف احد قال، سلف میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ان المراد بالوجہ الثواب، کہ سلف میں وجہ سے ثواب کی تفسیر نہیں کی ہے۔ وهذه كتبهم بين ايدينا مزبورة محفوظة، اور ان کی کتابیں ہمارے درمیان بہت زیادہ ہیں اور محفوظ بھی ہیں۔ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی صحابہ سے یا تابعین سے یا تبع تابعین سے کوئی نص لا کر بتائیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے، یعنی
اس وجہ کی تفسیر ثواب سے وہ نہیں بدلا سکتے ان کی کتاب ان کے اقوال میں۔ تیسری وجہ هل يمكن ان يوصف الثواب بهذه الصفات العظیمہ، کہ ثواب کی تفسیر یا ثواب کی صفت ان عظیم صفات کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، جیسے اللہ کی صفت کیا بیان کی گئی ہے، ذو الجلال والاکرام، جو خاص اللہ ہی کی صفات ہیں، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، ثواب کی نہیں ہو سکتی۔ لا يمكن لو قلنا مثلا جزاء المتقین ذو الجلال والاکرام، متقیوں کا بدلہ بہت ہی بڑا ہے، عزت والا ہے، فهذا لا يجوز ابدا، یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی وصف هذه الوجه بانه ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ ہی نے چہرے کی یہ صفت بیان کی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نقول، ہم کہیں گے، ما تقولون فی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے تم کیا کہو گے، حجابہ النور، اس کا حجاب نور ہے، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ منتہا الی بصرہ من خلقہ، تو مخلوق کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کا چہرے کی یعنی اللہ یعنی روشنی سے سب چیزیں جل جائیں گی۔ فَهَلِ الثَّوَابُ لَهُ هَذَا النُّورُ الَّذِي يَحْرِقُ مَنْ انتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُ اللَّهِ مِنَ الْخَلْقِ، تو کیا ثواب کے لیے اتنا زیادہ نور ہے کہ وہ جہاں تک مخلوق تک جو نگاہ پہنچتی ہے تو وہاں کی تمام چیزیں جل جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا عرفنا بطلان قولہم، تو اس طرح ہم ان کے قول کو باطل سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ وَأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا أَن نُفَسِّرَ هَذَا الْوَجْهَ بِمَا أَرَادَهُ اللَّهُ بِهِ وَهُوَ وَجْهٌ قَائِمٌ بِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَوْصُوفٌ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اس سے ہم پر واجب ہے کہ ہم چہرے کی تفسیر یہی کریں جو اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی چہرہ ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، تو اللہ عز و جل کی صفت میں سے ہے۔ تو ایسی بہت سے لوگوں نے چہرے کی تفسیر غلط سلط کی ہے، تو اس کے جوابات اس طرح تفصیلی دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ثواب کے متعلق کچھ تفصیل میں نے ذکر کی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور اسی سلسلے میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف، یعنی سوال نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کی اقسام بیان کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، ایسی اشیاء اور ذاتوں کا وجود جو اپنا وجود رکھتی ہے، جس طرح کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، عبداللہ اللہ کا بندہ، روح اللہ اللہ کی روح، رسول اللہ اللہ کا رسول، تو ایسی اشیاء کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت اختصاص اور تشریف کی متقاضی ہے، اور ایسی سب اشیاء مخلوقات الہی میں سے ہیں۔ تو یہ اضافت جو دیتے ہیں یہاں پر عبداللہ، بیت اللہ، ناقۃ اللہ، تو اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، یعنی اللہ کی طرف اس کی اضافت کر کے اس چیز کا مقام و مرتبہ بلند کیا گیا، اس کو عزت بخشی گئی، اور جبکہ یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوقات ہیں۔ تو جو اپنا وجود رکھتی ہے، جیسے انسان اپنا وجود رکھتا ہے، گھر اپنا وجود رکھتا ہے، اونٹنی اپنا وجود رکھتی ہے، تو جو چیز اپنا وجود رکھتی ہے تو ایسی چیزوں کی اضافت اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے، اور اسے اضافت تشریفی کہتے ہیں۔ اور دوسری ایسی صفات جو صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی قائم ہے، جیسے اللہ کا علم، اس کی حیات، اللہ کی قدرت، اللہ کی عزت، اللہ کی سماعت، بصارت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، ہاتھ اور چہرہ وغیرہ، تو یہ سب صفات ہیں جو صرف ذات باری تعالیٰ ہی کے ساتھ قائم ہے۔ تو ایسی صفات جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف
اضافت کے ساتھ آئیں گی تو صفت کی موصوف کی جانب اضافت ہوگی. تو یہ موصوف یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ چہرہ، یہ علم، یہ حیات، یہ قدرت، یہ سمع، بصر، ارادہ، کلام، ہاتھ، یہ تمام کی تمام صفت ہیں. تو یہاں پر صفت کی موصوف کی جانب اضافت ہوگی. اس طرح وہ سب اضافتیں ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے. تو یہاں پر اس طرح بات ثابت ہوئی کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسی صفات جو از خود قائم نہیں ہو سکتی بلکہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو سکتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کہلائیں گی. تو موصوف کی صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہوگی. اور اگر وہ چیز خود اپنا وجود رکھتی ہے اور اس کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے تو اضافت تشریفی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے جو اس کی اضافت اللہ کی طرف کر کے اس کو مقام و مرتبہ دیا گیا. اگر تو وہ اعیان ہیں یعنی وجود والی ہیں جیسا کہ روح ہے. اسی سلسلے میں یہ فرمان اقدس ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 میں، اور آسمان و زمین کے ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مطیع کر دیا ہے. تو یہ تمام کی تمام اشیاء تخلیق کے اعتبار سے اور تقدیر کے اعتبار سے اس کی طرف مضاف ہیں. اگر یہ اشیاء اوصاف سے ہوں جیسا کہ تو اللہ نے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں، کیونکہ یہ بذات خود صفات کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں. اسی لیے جب اسلاف اس فرق کی طرف رہنمائی کر گئے ہیں جس سے حق و باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے تو انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی گئی ہے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے یہاں دو آیتیں ذکر ہوئی، تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ صفت موصوف کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر اسی لیے اس کی اضافت جو دی گئی ہے مضاف الیہ کی طرف. اور جو وسخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منہ، تو اس میں جو اضافت دی گئی ہے وہ اعیان کی اضافت ہے جو وجود رکھنے والی چیزیں ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس اللہ کی طرف جو دی گئی ہے اس کی اضافت تو اضافت تشریفی ہے، اضافت اختصاص ہے. تو اس طرح ہم اس معنی کو سمجھتے ہیں اور اس چہرے کی تفصیلات کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. جو صحیح اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اور اہل باطل کا جو عقیدہ ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے جو غلط ہے. تو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یعنی بدعقیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو بگاڑتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ میں دونوں ہاتھوں کا ذکر بھی ہے. اللہ عز و جل کے دونوں ہاتھ ہیں، تو یہاں پر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. اس سلسلے میں کچھ آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اور اسی طریقے سے اس ہاتھ کے سلسلے میں ایک اور آیت ہے، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، سورہ مائدہ آیت نمبر 64، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اللہ عز و جل کے ہاتھ کے اس بات کا بیان ہے ان آیات میں
جیسے کہ سوال نمبر 108، اللہ تعالیٰ کے فرامین ذیل میں سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کیا مراد لے رہے ہیں، اس کی کیا مراد ہے؟ تو ایک دو آیتیں یہاں پر ہو گئی، پہلی اور دوسری آیت، اور تیسری آیت والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سورہ زمر آیت نمبر 79 ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ یاسین آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے یہ چوپائے جانور بھی پیدا کر دیے ہیں۔ یہاں ان آیات مبارکہ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان آیات میں دونوں ہاتھوں کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، اور یہ دونوں ہاتھ اس کی ان ذاتی صفات میں سے ہیں جو اس کی ذات کبریا سے الگ اور علیحدہ نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ان دونوں کا ذات باری تعالیٰ کے لیے حقیقت میں اس بات کرنا چاہیے جیسے کہ اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے اور لازمی ہے۔ تو اللہ عز و جل کے شان کے لائق ہم اس کو مانیں گے، ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں مانیں گے، یا کسی جانور کے یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ کی طرح اس کو نہیں مانیں گے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ عز و جل کے ہاتھ کی طرح اس کو مانیں گے۔ تو بہت سے لوگ اس میں بھی گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے ایسی چیزوں کے بارے میں بھی بہت سی باتیں جو غلط سلط کی ہیں، اور گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے دست مبارک سے صرف 3 چیزوں کو تخلیق فرمایا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے صرف 3 چیزوں کو پیدا فرمایا۔ نمبر 1 آدم علیہ السلام کو، نمبر 2 جنت عدن کو، نمبر 3 تورات کی تحریر۔ تو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بحث و تکرار میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تکرار ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا انت الذی خلقک اللہ بیدہ، تو وہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں ثابت ہوئی کہ اللہ عز و جل کے دونوں ہاتھ ہیں، اور اس سے اللہ عز و جل نے تخلیق فرمایا ہے آدم علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے تورات کو اور جنت عدن کو اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ تو ان آیت کریمہ سے بالکل ہمیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ عز و جل کے دونوں ہاتھ ہیں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اس بات الیدین للہ الیدین اللتین بہما یفعل کالخلق، تو اللہ عز و جل کے دونوں ہاتھ ہیں، ان دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کام کرتا ہے، جیسے یہاں پر تخلیق کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو الیدین اللتین بہما یقبض، اور ان دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے کسی چیز کو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنے چاہیے تھی اسے قدر نہیں کی، اور قیامت کے دن ساری کے سارے زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ وبہما یأخذ، اسی سے وہ پکڑتا ہے۔ فإن اللہ تعالی یأخذ الصدقة فیربیها کما یربی الانسان فلوه، اور جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احدکم لا يتصدق بالتمرة من طیب، کوئی آدمی خوشی سے ایک کھجور کے ٹکڑے کا ایک صدقہ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا طیبا، اللہ تعالیٰ بھی طیب چیز ہی کو قبول کرتا ہے، فیجعلها اللہ فی یدہ الیمنی، بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، ثم یربیها کما یربی احدکم فلوه،
پھر اس کو اتنا بڑھاتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے کسی جانور کے بچے کو شاید یا گھوڑے کے بچے کو بڑھاتا ہے، اس کی تربیت دیتا ہے. او فصلہ حتی تصیر مثل احد، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اتنا اس کو بڑھاتا ہے جہاں کہ وہ مثل احد کے جیسا، احد پہاڑ جیسا وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ عز و جل کے ہاتھ کا یہاں پر اس حدیث میں تذکرہ موجود ہے. تو یہاں پر جو مخلوق کی طرف جو اضافت ہوئی ہے لما خلقت بیدی، تو یہاں پر اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی عزت فرمائی ہے. تو تشریف لآدم علیہ السلام حیث خلقہ اللہ تعالی بیدی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اور جو جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، تو یہ حدیث دارمی میں موجود ہے، اور اسی طرح حاکم میں ہے اور بیہقی میں ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوف حدیث ہے. حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ حدیث کا حکم جو ہے مرفوع ہے. تو اسی طریقے سے اللہ عز و جل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورته، بے شک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر یا اپنی صورت پر بنایا ہے، علی صورته. وذكرنا ان احد الوجهين الصحيحين في تأويلها ان الله خلق آدم على صورة التي اختارها واقتنى بها. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس شکل و صورت پر بنایا جس کو اللہ نے پسند کیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی. وَلِهَذَا أَضَافَهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَفْسِهِ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمٍ. اسی طرح اسی لیے یہاں پر اس حدیث میں اللہ عز و جل کی طرف جو اضافت ہوئی ہے وہ اضافت تشریف اور تکریم ہے. علی صورتہ، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اپنی صورت پر بنایا، مطلب اپنے اختیار والی، اور جو اللہ نے پسند کیا، جس کو اختیار کیا، اس کو اضافت تشریف کہتے ہیں. کاضافت الناقۃ والبیت الی اللہ والمساجد الی اللہ، جیسے ہم مساجد اللہ، بیت اللہ، ناقۃ اللہ کہتے ہیں. والقول الثانی انہ علی صورتہ حقیقہ ولا يلزم من ذلك التماثل. اور دوسرا قول اس میں یہ بھی ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل و صورت پر آدم علیہ السلام کو بنانا ہے، لیکن اس سے تماثل لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا ہی ہے ایسا لازم نہیں آتا، بلکہ وہ اللہ عز و جل کی شان الگ ہے اور مخلوقات کی الگ ہے. دونوں ہاتھوں کی نعمت یا قدرت سے تعویل کرنے والوں کی تردید اب آ رہی ہے. یعنی جو لوگوں نے دونوں ہاتھوں کی جو تعویل کی ہے، نعمت کہا ہے انہوں نے، یعنی دونوں ہاتھ کو ثابت نہیں کیا، بلکہ اس سے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی نعمت ہے یا قدرت ہے. تو اس کی اب تردید یہاں پر کی جا رہی ہے. سوال نمبر 109 میں اس آدمی کی کس طرح تردید کی جائے گی جو ہاتھ کو نعمت یا قدرت یا ایسے ہی دیگر معانی کے ساتھ تعویل کرتا ہے. تو اگر کوئی اس طرح تعویل کرے ہاتھ کی نعمت یا قدرت سے، تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے، کیسا اس کا رد کریں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کی تردید اس طرح کی جائے گی جیسے کہ امام محقق ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے مختصر الصواعق میں کئی وجوہ سے ذکر فرمایا ہے. ایک کتاب ہے ان کی مختصر الصواعق، جن سے جہمیہ اور ان جیسے دیگر لوگوں کی تحریف باطل ہو جاتی ہے. یعنی جہمیہ لوگوں نے اور ان جیسے لوگوں نے جس ہاتھ کی تعویل نعمت یا قدرت سے جو کی ہے، ایسے لوگوں کی تحریف باطل ثابت ہو جاتی ہے. ہم ان میں سے یہاں پر چند ایک کا تذکرہ کیے دیتے ہیں. نمبر 1، کلام میں اصل حقیقت ہے، مجاز کا دعویٰ اصل مخالف ہے. تو جو یہاں پر اللہ عز و جل نے جو ذکر کیا ہے بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو یہاں پر تحریف کی یا پھر جو ہے مجاز لینے کا، مجازی معنی لینے کا کوئی جو ہے ثبوت ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حقیقی معنی لینا ہی ضروری ہے.
اصل حقیقت کا جو معنی ہے وہی لینا ثابت ہے. تو یہاں پر ہاتھ سے نعمت لینے کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ تعویل ظاہر کے عکس ہے. اصل اور ظاہر الفاظ اس دعوے کے باطل ہونے پر متفق ہیں. ایک تو اصل یہ ہے کہ جو حقیقی معنی لیا جائے، اور دوسرا ظاہری معنی لیا جائے. تو یہاں پر لوگ جو مجازی معنی لے رہے ہیں تو باطنی معنی لے رہے ہیں، سب غلط ہے. نمبر 3، ان الفاظ کا تنوع اور ان کے استعمال کے کئی صیغے مجاز کے لیے مانع ہے. کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں فرمان الہی تعالی، جیسے کہ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اور فرمان اقدس یہ بھی بل یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور اسی طرح فرمان گرامی سورہ زمر آیت نمبر 67 میں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. اور ان لوگوں نے جیسی عظمت اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اگر یہ لفظ مجازی معنی یعنی قدرت اور نعمت کے معنی میں ہوتا تو داہنے لفظ کا استعمال نہ کیا جاتا. تو اللہ عز و جل کے لیے یہاں پر آیت میں داہنے ہاتھ کا بھی ذکر ہے. تو یہاں پر اگر ہم نعمت یا قدرت مراد لیں تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو اس طرح ظاہری لفظ اور اصلی لفظ ہمیں یہی بتا رہے ہیں، یہی ثابت کر رہے ہیں کہ جو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں وہی صحیح ہے، مجازی معنی لینا درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس صحیح حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، جیسے کہ المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین، کہ انصاف کرنے والے، المقسطون انصاف کرنے والے، رحمان کے داہنی طرف، عن یمین الرحمن نور کے ممبروں پر ہوں گے، علی منابر من نور، اور اس کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں، وکلتا یدیہ یمین. تو یہاں پر یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ نعمت اور قدرت کا ہاتھ ہے. وکلتا یدیہ نعمت یمین یعنی نعمت اور قدرت کے ہاتھ ہے، اس طرح کہنا درست نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی ذکر نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی بھی سن لیجئے، یقبض اللہ سماواتہ بیدہ والارض بیدہ الاخرى ثم یہزہن ثم یقول انا الملک. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التوحید باب کلام الرب تعالی 7513 حدیث نمبر، کہ اللہ تعالی آسمانوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر مٹھی بند کرے گا. اللہ اکبر، پورے آسمانوں کو پکڑ کر اپنی مٹھی بند کر دے گا اور زمین کو دوسرے ہاتھ میں رکھ کر انہیں حرکت دے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پر پکڑنے یا مٹھی بند کرنے اور حرکت دینے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے. تو اس سے بالکل صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو معنی لیا گیا ہے نعمت یا قدرت کا وہ بالکل غلط ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کو ذکر کر رہے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو مٹھی کی طرح بند فرماتے اور کھول رہے تھے. یہ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تھا، نہ کہ تشبیہ دینے کے لیے تھا. یہ تمام باتوں سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ جو معنی لیا گیا ہے مجازی معنی غلط ہے. چوتھی بات کہ ایسے مجازی پیرائے میں لفظ تثنیہ کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف مفرد یا جمع ہی کا استعمال ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ کہیں گے لہو عندی ید یجزیہ اللہ بہا، اس کا مجھ پر احسان ہے.
اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر واحد کا ذکر ہے، یدن ہے، یدانی نہیں ہے۔ تو تسنیہ کا یہاں پر جو ہے مجازی معنی میں اگر لیں گے تو مجازی پیرائے میں تسنیہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر تسنیہ کا لفظ کا ذکر ہوا ہے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ اس طرح کے۔ یا اگر جو ہے یہاں پر مجازی معنی میں اگر لیا جائے تو صرف مفرد یا جمع ہی کا استعمال ہوگا، تسنیہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس کی دوسری مثال وَلَهُ عِنْدِي ایادی، مجھ پر اس کے احسانات ہیں۔ یہاں پر ایادی یعنی احسانات، یدن ایادی، احسان احسانات۔ تو یہاں پر اگر مجازی معنی لیا جائے تو یہاں پر صرف جو لفظ کا استعمال ہوتا ہے لغت میں، ڈکشنری میں، تو وہاں پر صرف مفرد یا جمع ہی کا استعمال ہوگا، تسنیہ کا استعمال نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسنیہ کا استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب اس کا استعمال صیغہ تسنیہ کے ساتھ کیا جائے گا تو اس سے مراد فقط حقیقی ہاتھ ہی لیا جائے گا، جیسے کہ ہم لے رہے ہیں۔ اور پانچویں بات جو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، یہ بات دستور اور قانون کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق قدرت یا نعمت کا اطلاق کرنا چاہے اور پھر لفظ تسنیہ بیان کرے۔ یعنی اس طرح یہ خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق قدرت یا نعمت کا اطلاق کر کے پھر تسنیہ کا لفظ استعمال کرے، جو قانون جو بنایا گیا ہے اسی کے خلاف ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقدس، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل آیت نمبر 18۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بعض اوقات لفظ نعمت کی جمع نعم بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر بات واضح ہو گئی ہے۔ البتہ یہ قول خلقتک بقدرتین اور بنعمتین، میں نے تجھے دو قدرتوں سے یا دو نعمتوں سے تخلیق فرمایا، یعنی تسنیہ کے ساتھ ایسا قول اللہ تعالیٰ کی کلام میں نہیں آیا ہے اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں آیا ہے۔ تو یہاں پر یہ قول جو ذکر کیا گیا ہے غلط ہے۔ نمبر 6، اگر کہیں ایسا استعمال ثابت بھی ہو جائے تب بھی قدرت کا معنی مراد لینا جائز نہیں، کیونکہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ آدم علیہ السلام اور تمام مخلوقات حتیٰ کہ ابلیس بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہی سے تو پیدا کیے گئے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو ابلیس پر اس فرمان اقدس میں کون سی برتری اور فوقیت باقی رہ جائے گی؟ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو یہاں اس آیت میں آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس طرح مان بھی لیں کہ یہاں پر اس ہاتھ سے مراد قدرت ہے، تو پھر جو ہے آدم علیہ السلام کی خصوصیت یہاں پر باقی نہیں رہے گی، جیسے کہ اللہ عز و جل نے یہاں پر اس کو ثابت کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمان باری تعالی ہے خلقت بیدی، اس میں مذکورہ ترکیب کلام کو قدرت پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوق اور تخلیق کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے، پھر اللہ تعالی نے فعل تخلیق کو ہاتھ کی جانب متعدی بناتے ہوئے نسبت کیا ہے، پھر اسے تثنیہ بنایا ہے، پھر اس کے ساتھ حرف جر کو ملا دیا جو اس مثال میں موجود ہے، کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا۔ تو الفاظ آیت کا معنی یہ ہوگا خلقت بیدی، کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا۔ تو ایسے الفاظ نص صریح ہیں
جن میں کسی صورت بھی مجازی معنی کا احتمال تک نہیں ہو سکتا۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 20 وجوہات ذکر کیے ہیں، ہم یہاں پر صرف 7 پڑھے ہیں کہ جو باطل ہو سکتا ہے ان کے اس قول کو باطل کرنے کے لیے کہ ہاتھ سے مراد نعمت یا قدرت ہے۔ 20 وجوہات ذکر کیے ہیں، یہاں پر صرف 7 وجہ ہم نے پڑھی ہیں۔ تو 20 وجوہات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا لفظ قرآن کریم، سنت نبوی، کلام نبوی، کلام صحابہ اور کلام تابعین میں تقریباً 100 بار سے زائد استعمال ہوا ہے، جو متنوع بھی ہے، مختلف صیغوں میں بھی ہے، اور سبھی مقامات میں اس ہاتھ کے حقیقی معنی میں استعمال ہوا۔ تو غور فرمائیں، جیسے کہ حدیث میں اور آیات میں ذکر ہے، یہاں پر الامساک کا لفظ آیا ہے، پکڑنا، تھامنا، اور القبض کا آیا ہے، پکڑنا، مٹھی میں لینا۔ البسط کا لفظ آیا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے کھولتا ہے، رزق کو کشادہ کرتا ہے۔ المصافحہ اور الحثیات، چلو بھرنا، ہاتھ سے پکانا، دونوں ہاتھوں سے تخلیق کرنا، خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں کو براہ راست استعمال کرنا، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھنا، تحریر کرنا، عدن کے باغات کو اپنے ہاتھ سے لگانا، اور آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے خمیر بنانا، بندے کا اس کے ہاتھوں کے درمیان کھڑے ہونا، انصاف کرنے والوں کا اس کے داہنے ہاتھ کی طرف ہونا، المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن یوم القیامہ، اس طرح کی جو روایت گزری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے داہنی طرف کھڑے ہونا، آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں میں موجود چیزوں کے بارے میں اختیار رہنا، اور ان کا یہ فرمانا کہ اخترت یمین ربی، میں نے اپنے رب کے داہنے ہاتھ کو اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا صدقہ و خیرات کو اپنے دائیں ہاتھ میں لینا، پھر اس سے صاحب صدقے کے لیے بڑھاتے رہنا، پھر اس کا اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کے لیے یہ تحریر کرنا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور یہ کہ اس نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا وغیرہ، سب کے سب انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اس طرح 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس سے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، تو یہ بالکل غلط ہو سکتا ہے۔ اور دونوں آنکھوں کی صفت کا بیان، اب یہاں تک الحمدللہ اتنی ساری تفصیل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں گزر چکی ہے، وجہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے آج کے سبق میں۔ تو عقیدے میں اتنا ہی جو ہے یہاں پر درس کو روکتے ہوئے انشاءاللہ اس کے بعد حدیث کا انشاءاللہ درس شروع ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک جو ہم پڑھے ہیں یہ بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی ایسی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو آپ لوگ سوال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم جو عقیدہ تحاویہ، عقیدہ واسطیہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اہل سنہ والجماعہ کا کیا مسلک ہے، کیا مذہب ہے، کیا صحیح ہے، ان کے قول کی روشنی میں، قرآن و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں یہ جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم جو پڑھے تھے شروع سے وہ یہی کہ اللہ کے جو ہے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یعنی جو اہل سنہ والجماعہ کا جو مسلک ہے کہ اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، سب کے بارے میں، تو ہم جو ہم پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف ابھی ابتدا جو ہماری ہوئی ہے کتاب میں، وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اب اسماء و صفات میں بہت سے صفات ہیں، تو یہاں پر تفصیل اسماء و صفات کی بیان کی جا رہی ہے۔